اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 36ویں نمبر پر 36 جی، اور وہ الشکور. الشکور. الشکور سبحان الشکور یہ بہت مبارک نام ہے. جی. الشکور کا معنی قدردان، قدر. یعنی وہ ذات جو قدر کرنے والی ہے. جی اور اسی طریقے سے شکور کا معنی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ گویا کہ عطا کرنے والی، یعنی کم پر زیادہ عطا کرنے والی، تو وہ شکور ذات ہے. تو قرآن کریم میں یہ نام جو ہے 4 مرتبہ آیا، 4 ٹائم یہ قرآن کریم میں آیا ہے. اور اس کا جو ہے عدد کبیر 526 ہے، 526. اور عدد اوسط اس کا 13 ہے، 13. اور عدد صغیر جو ہے یعنی مفرد عدد جس کو کہتے ہیں یہ 4 ہے، 4. تو یہ شکور اس ذات کو کہتے ہیں. اس کا لغوی معنی ہوتا ہے شکور کا، یعنی مطلب ہے لغوی معنی زیادتی اور ظہور کے ہیں. ظہور پذیر کوئی چیز ہو رہی ہو اس کو شکور کہا جاتا ہے. اور جہاں تک اس کے اصطلاحی معنی کا تعلق ہے تو شکور اس ذات کو کہتے ہیں جو کم پر زیادہ عطا کرتا ہے. یعنی بندے نے عمل کم کیا لیکن انعام زیادہ عطا کر دیا تو کم پہ زیادہ عطا کرتا ہے. یا بندے کے چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے، یعنی اس کی قدر کرتا ہے. تو معمولی سے معمولی عمل بھی ہو اس کی قدر کرتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے. اور جو بندہ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ بہت زیادہ دیتا ہے. محدود پر لا محدود انعام دیتا ہے. مطلب انسان کی عبادات دنیا کے اندر محدود ہیں. ظاہر انسان 70 سال 80 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ جو عطا کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا کرتا ہے. تو گویا کہ یہ ہے شکور. تو شکور وہ ذات جو قدردان ہے کہ بندے کی جو نیکی اور جو بھی اس کی جو ہے تقوی اور اطاعت ہوتی ہے اس کی قدر کرتا ہے. اس کے جو علماء فرماتے ہیں 3 رکن ہیں. شکر نعمت کے 3 رکن ہیں. پہلا رکن تو یہ ہے کہ بندہ یہ اعتراف کرے کہ یہ جو نعمت عطا کی جا رہی ہے یہ فلاں ذات کی طرف سے ہے اور میں اس کا اہل نہیں تھا، وہ اسے مجھے عطا کر رہا ہے. یہ سب سے پہلے اعتراف کرے نعمتوں کا. دوسرا یہ ہے کہ اس نعمت دینے والے سے محبت کرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ محسن کے احسان کے جب پتہ چلتا ہے یہ میرا محسن ہے تو فطری طور پہ انسان کو اس سے محبت اور کھچاؤ ہوتا ہے، تو محبت کرے. اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اطاعت کرے کہ محسن چاہتا کیا آپ سے، یہ نعمت عطا کر کے کیا چاہتا ہے، تو بس اس کی اطاعت کرے. تو گویا کہ یہ 3 اعتراف، محبت اور اطاعت، یہ 3 رکن ہیں. جب ان کو پورا کر لیتا ہے تو گویا کہ شکور ذات کی جو حیثیت جو ہے وہ اس کو گویا کہ اس بندے نے تسلیم کر لیا. سبحان اللہ. یہ شکور. تو شکور جو اسی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بندوں کو نوازتا اور عطا کرتا ہے. حالانکہ بندہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے خدا کی ذات کے سامنے، لیکن اس کی معمولی عبادت پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بخشش کے فیصلے کر دیتا ہے اور اپنے رزق کے دروازے کھولتا ہے. تو یہ شکور ذات. تو جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو بڑے عجیب و غریب اس کے فوائد و فضائل ہیں. سب سے پہلے آنکھ کی بینائی کے لیے اس پہ بڑی تاثیر ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب جو ہے 41 ٹائم یا شکورو کا ورد کرنا ہے. 41 ٹائم ورد کر کے پانی پہ دم کرنا ہے اور اول آخر 11 مرتبہ جو درود ابراہیمی پڑھنا ہے. دم کر کے اس پانی سے آنکھوں کو دھونا ہے، چھینٹے مارنے آنکھوں پہ. تو یہ عمل کرنا ہے، اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے. یہ زبردست تاثیر. اور دوسری تاثیر اس کے اندر جو ہے یہ سانس ذیق نفس، یہ سانس جو بریتھ جو ہے وہ اوپر نیچے جو ہو جاتی ہے ذیق نفس ہے، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے. خاص طور پر آج یہ کرونا وائرس کی وجہ سے انسانوں کو یہ تکلیف ہو جاتی، سانس سب سے پہلے اکھڑتا ہے، اس پہ زبردست تاثیر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر الشکورو لکھیں. جی. لکھنے کے بعد وہ جو ہے وہ لکھا ہوا اپنے سینے کے اوپر ملے. سانس چونکہ سینہ جو ہے اس انسان کا وہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر ملے. تو ملنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑے سے پانی پہ دم کریں، پانی بھی پلا دیں اور وہ اس کے اوپر اتنا ملیں کہ وہ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا گویا کہ وہ بالکل بلری ہو جائے. اچھا. اتنی دیر تک ملے تو آپ کا سانس بالکل درست ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ آج کل کے اس بیماری کووڈ-19 میں انشاءاللہ زبردست یہ اثر رکھتا ہے. یہ عمل کریں. اور یا یہ کہ انسان کی طبیعت تھکی ہوئی ہے یا کوئی اعضاء جو ہے سن ہو گئے ہیں یا انسان میں تکان ہے، اس کے لیے بھی یہ تاثیر ہے کہ کاغذ کے ٹکڑے پہ شکور لکھیں اور پورے بدن کے اوپر اس کو ملیں. اچھی اتنا ملیں کہ وہ بلری ہو جائے تو آپ دیکھیں گے آپ بالکل اس پہ ایکٹیو ہو جائیں گے. زبردست. آپ کو کوئی پیناڈال کھانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ اس میں تاثیر. اسی طریقے اگر کوئی عضو سن ہو گیا ہے یا عضو تھک گیا ہے تو اس کی وجہ سے کھنچاؤ ہے طبیعت میں یا مسل کھنچ گئے ہیں،
उसी तरह अशकुरु लिखें और लिख के जनाब उस जगह पे इतना मलें कि वो बलरी हो जाए, और उसके बाद उस जो कागज़ को जो है वो किसी क्यारी वगैरह में दफना दें, और आप देखेंगे उसी वक्त ठीक हो जाएंगे। ये शकूर में ज़बरदस्त तासीर। बहुत खूब। एक ये। सुभान। और तीसरा जो इसमें, अगर इंसान मुआशी तंगी का शिकार है या कोई रंजो गम पहुंचा हुआ है, परेशानियों में मुब्तला है, निकल नहीं पा रहा है, उसका तरीक़ा ये कि इंसान अपने नाम की आदत के अतबार से, जो इसके अपने नाम की आदत हैं वो ले ले। अगर वो आदत नहीं निकाल सकता तो फिर इसकी जो आदत है 526 526, तो टाइम जो है ना या शकूरू का विरद करे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ या शकूरू का विरद करके अल्लाह तबारक व तआला से अपने इसके हलाल मांगे। इसी तरीके जो चीज़ मुसीबत में मुब्तला है उससे निकलना मांगे। तो ये शुरू कर दे, 41 डेज़ की नीयत शुरू करे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला 11 दिन में ही उसके लिए खलासी का रास्ता निकाल देते। सुभान अल्लाह। ये ज़बरदस्त तासीर। सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से जो है, अगर जो है इंसान वो ये चाहता है कि मेरी कदर हो, इज़्ज़त व मंजिल हो, तो दुनिया भर में लोग मेरी बात भी सुने, मेरे ऑफिस में, ख़ानदान में, तो उसके लिए इस शकूर में बड़ी तासीर कि ख़ुद इसके अपने आदत के अतबार से या शकूरू के आदत के अतबार से जो है ये इसका विरद करे रोज़, और जो है हर नमाज के बाद कर ले तो दी बेस्ट, नहीं तो फजर और असर के बाद ये या शकूरू 526 दफ़ा पढ़े। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और पढ़ के अल्लाह से इज़्ज़त व मर्तबा मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसको जो है खल्क़ खुदा में मुअज़्ज़ज़ कर देते हैं। सुभान अल्लाह। और एक तासीर बड़ी अजीब है कि क़यामत में, रोज़े क़यामत में अगर वो अल्लाह की नज़र में मुअज़्ज़ज़ होना चाहता है, ताकि वहाँ पर भी, दुनिया में तो कहता है अच्छी गुजर रही है, आखिरत में भी अल्लाह ठाट और शान के साथ मुअज़्ज़ज़ करे, तो 5000 मरतबा 5000 टाइम ये या शकूरू का विरद करे। किसी एक नमाज के बाद मुकर्रर कर ले, इशा के बाद करे तो बेस्ट है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से आखिरत की बुलंदी दर्जात मांगता रहे, तो इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत में ये मुअज़्ज़ज़ीन में शामिल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये इसकी सुभान तासीर। अल्लाह। बहुत और ज़्यादा ख्वाब में ताल्लुक़ है, तो ख्वाब में अगर ये लिखा सुना, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी नेकियों की कदर कर रहा है। जो ये नेकियां कर रहा, अगर दीनदार नेक है तो इसकी नेकियों की कदर हो रही है, अल्लाह के यहाँ इंशाअल्लाह उसका बेहतरीन बदला मिलेगा। और अगर जो नेक नहीं है, बेदीन है, तो इसका मतलब उसको इशारा इस बात की तरफ है कि वो तौबा ताइब हो के अगर इस रास्ते पे आ जाए तो अल्लाह इसको जो है इसकी नेकी की कदर करेगा और तौबा को कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत ये शकूर या शकूर व शकूर, ये जो आपने बयान कर दिया, ये मतलब इतनी बड़ी हस्ती, अल्लाह पाक हम पे हर वक्त रहम करता रहता है, और ये उसने